نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور كل محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام تر تعریفات، ہر قسم کی کبریائی بڑائی، تمام تکبیرات تحلیلات اس اکیلے تبارکہ و تعالی کے لیے ہیں جو سمیع علیم ہے، سمیع بصیر ہے، دلوں کے حال جاننے والا ہے اور ماضی، حال اور مستقبل کی ایک ایک بات کو جاننے والا. دنیا آسمان میں، آسمان کے تلے جتنے درخت ہیں، جتنی درختوں کے جتنے پتے ہیں، ایک ایک پتا اس کی مرضی سے ہلتا نہیں ہے اور اپنی تمام تر مخلوقات کو ایک ایک حرکت اور تمام حرکات اور سکنات کو اپنے پورے علم میں رکھنے والی ذات صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات. ساتھ ہی کروڑوں اربوں درود و سلام ہو آقا دو جہاں، پیغمبر آخر الزماں، احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کا، قرآن کا ایک ایک حرف پوری ایمانداری کے ساتھ اپنی امت تک پہنچانے کا فریضہ انجام دیا. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. رمضان کا 1/3 حصہ، 1/3 حصہ صرف باقی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیش بہا انتہائی قیمتی لمحات ہیں، انتہائی قیمتی لمحات ہیں. لیکن شریعت کے کچھ اصول ہیں، ان اصول پر رہ کر انسان اپنے لیے کامیابی کا راستہ دیکھ سکتا ہے، چل سکتا ہے اور کامیابی کو حاصل کر سکتا ہے. اگر ان اصولوں سے ہٹے گا، اپنی عبادت کو جیسا چاہے بنا لے، اپنے آپ کو تھکا لے، کھپا لے، اللہ تعالیٰ کی خوب عبادتیں کیوں نہ کر لے، کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. اصول دیکھنے پڑیں گے، قواعد و ضوابط دیکھنے پڑیں گے. دنیا کے معاملے میں جب اصول کے بنا سیلری ٹائم پر نہیں ملتی،
آپ کو قابلیت کے بنا نوکری نہیں ملتی، ہر چیز کو جانچے اور پرکھے بنا آپ کو کوئی عہدہ نہیں ملتا، تو وہ تو پھر جنت ہے جو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، آسانی سے نہیں ملے گی۔ بظاہر آسانی ہے لیکن کچھ اصولوں کے مطابق، اور اصول کیا ہے؟ دو اصول ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جن میں بڑی ہی سختی ہے، ایک توحید اور شرک، یہ دونوں ایک جگہ نہیں ہو سکتے۔ ایک شخص شرک بھی کر رہا ہے، کسی اور کو بھی مان رہا ہے، بظاہر نہیں مان رہا، صرف دل میں اس کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی یہ صفت دی ہوئی ہے، یہ اس کے وسیلے سے مجھے مل سکتا ہے، صرف یہ دل میں خیال آنا، یہ تو چلیں بہت دور کی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے اس نے دیکھا کہ ایک برابر میں شخص مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ اس کے دیکھنے کے بعد اس نے اپنی نماز جو خالصتاً اللہ کے لیے پڑھ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھ رہا تھا، نماز میں وہی دعائیں پڑھ رہا تھا جو پڑھنے کا حکم ہے، صرف نماز کو تھوڑا سا لمبا اور خوبصورت کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے شرک کر لیا۔ اللہ، جو عبادت خالصتاً اللہ کے لیے ہونی تھی، انٹینشن مکمل طور پر اللہ کی طرف ہونی چاہیے تھی، تھوڑا سا بھی دھیان ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے تھا کہ یہ شخص اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ ماشاءاللہ کیا نماز پڑھ رہے ہیں بھائی صاحب، یہ کام بھی کر لیا تو یہ شرک ہے۔ اور ان الشرک لظلم عظیم، انتہائی بڑا گناہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کل قیامت کے دن شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو چاہے گا گناہ معاف کر دے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اصول بڑا سخت رکھا۔ دوسرا اصول بدعت اور سنت کا ہے، اسی لیے حسان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے مبتدع قوم بدعۃ، جو قوم اپنے اندر کوئی بدعت شروع کر لیتی ہے فی دینہم، اپنے دین میں، الا نزع اللہ من سنتہم، اللہ تعالیٰ ان سے سنت اٹھا لیتا ہے۔ جو اصل کو چھوڑتے ہیں نقل کی طرف لگ جاتے ہیں، اور جو بات واضح ہونے کے بعد بھی نقل کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اصل نصیب ہی نہیں کرتا۔ اس کی چھوٹی سی مثال، ابھی پچھلا مہینہ گزرا ہے شعبان کا، جن جن لوگوں نے 15 شعبان کو بطور عبادت اور یہ سوچ کر کہ اس میں فرشتے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سارے سال کے اعمال اور احکامات کو لکھ دیتا ہے اور یہ سارے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں اور لوگوں سے معافیاں مانگتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، ساری عبادت اس رات میں کرتے ہیں، جبکہ وہ عبادت اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ ان سے شب قدر اٹھا لیتا ہے، شب قدر اٹھ جاتی ہے۔ نہیں تو خود اپنے آپ کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو پرکھیے۔ پچھلے سال شعبان میں جس نے خوب محنتیں کری تھی، بات کو واضح ہونے کے بعد، سمجھانے کے بعد کہ بھائی اس رات کی وہ اہمیت نہیں ہے جو بتائی اور سمجھائی جاتی ہے، جو معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں شب قدر کی ہیں، وہ خود اپنے آخری عشرے کی مصروفیات دیکھ لے اور دیکھے کہ پچھلے سال شب قدر میں کہاں پر تھا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے کاموں میں الجھا دیا کہ اس سے شب قدر ضائع ہو گئی۔ اور یہ رات ہے کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابن ابی حاتم کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے سامنے 4 اشخاص کا ذکر کیا جن کی عبادت ایسی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے 4 برگزیدہ بندے ایسے تھے جنہوں نے 80 سال تک عبادت کری اور ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی معصیت نہیں کری۔ بہت بڑی بات ہے پلک جھپکنے کے معاملے میں، اتنا سا وقت، 1 سیکنڈ، 1 لمحہ برابر بھی انہوں نے معصیت نہیں کری۔ حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، بن عجوز علیہ السلام، اور ایک اور نبی ہیں۔ یہ سن کر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیرت زدہ ہوئے۔ صرف اصحاب کے حیرت زدہ ہونے پر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان 4 اشخاص کے عبادت کے معاملے میں آپ کے صحابہ کرام جو حیرت زدہ ہوئے تھے، اس حیرانگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک رات ایسی عطا کری جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ 1000 مہینے بہتر، برابر بھی نہیں، بہتر ہے۔ اور کتنی بہتر ہے
یہ نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ممکن ہے کچھ بہتر ہو اور ممکن ہے کئی ایک بہتر ہو، بہتر ہے اس بات پر اللہ تعالیٰ نے عطا کری ہے، اور عطا کس وجہ سے کری ہے، وجہ بھی رکھی اللہ تعالیٰ نے۔ اٹھائیے 25واں سپارہ ہے، سورۃ الدخان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے اندر حامیم والکتاب المبین۔ حامیم اس لفظ کا معنی پوری دنیا کے سائنسدان، پوری دنیا کے عربی دان، پوری دنیا کے جتنی فصاحت اور بلاغت رکھنے والے ذہن اور زبان کے کامیاب لوگ سارے بھی مل جائیں تو اس لفظ کا معنی تلاش نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہی نہیں۔ اپنی ادھر ادھر کی ہانکتے رہیں گے لیکن اس لفظ کے معنی کی طرف نہیں پہنچیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ حامیم جیسا یہ لفظ آ گیا ویسا ہی اس کو پڑھنا ہے، والکتاب المبین، یہ کتاب ایسی ہے جو مبین ہے، بالکل واضح ہے، اس کے اندر کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ الفرقان فرق کر دینے والی چیز ہے، حلال کو حلال اور حرام کو حرام واضح طور پر بتا دیا، حق اور باطل میں واضح طور پر فرق کر دیا۔ یہ میں اور آپ یا ہمارے معاشرے کے چند لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور پھر بھی ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ نکتہ چینیاں نکالتے ہیں، کچھ کچھ آیتیں پکڑ لی اپنے مطلب کی، بس اسی کے مطابق زندگی گزارنا شروع ہو گئے، وہ بھی دوسروں کو خاموش کرانے کے لیے، نہ کہ ہدایت کے لیے۔ انا انزلناہ، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اس کے اندر، فی لیلۃ مبارکۃ، ایک مبارک رات میں، انتہائی برکت والی رات ہے، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام تر حکمت والے فیصلے اتار دیے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، تمام تر حکمت والے فیصلے اتار دیے۔ اچھا ہے اللہ، یہ برکت والی رات آخر ہے کون سی؟ اٹھائیے سورۃ البقرہ، دوسرا سپارہ ہے، اس کی 185 آیت نمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس قرآن کو رمضان کے مہینے میں اتارا ہے، یعنی کہ یہ بات پتہ چل گئی یہ برکت والی رات ہے، یہ رمضان کے مہینے میں آئے گی۔ آخر کب آئے گی یا اللہ؟ پھر اٹھائیے 30واں سپارہ ہے اور اس کی سورۃ القدر ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے سورت کا نمبر 97 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی ورڈ یہاں پر بھی یوز کرا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہاں پر تھا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہاں پر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، کس رات میں اتارا ہے؟ بڑی قدر و منزلت والی رات میں اتارا ہے۔ اور اس کی قدر و منزلت ہے کیا، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ جو بات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، جس کی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ لفظ عطا فرماتا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ آخر تمہیں کیا پتا، تم کیا جانو یہ لیلۃ القدر ہے کیا، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اس کے اندر کیے جانے والے کام، آخر تمہیں کیا پتا؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ بہتر ہے، برابر نہیں ہے، بالکل پیرالل نہیں ہے اس کے، بلکہ بہتر ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کے، تقریباً 83 سال بنتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام اور کرام ہی ہے، اکرام ہی ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ آپ ایک رات میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے سارے کاموں کو چھوڑ کر، خرافات سے، بدعات سے دور ہو کر، اپنے وقت کو ضائع کیے بنا، ہوٹلنگ اور گیدرنگ ساری چھوڑ کر، ادھر ادھر کے کھیل کود چھوڑ کر، خالص اللہ کی رضا کے لیے صرف ایک رات، ایک رات۔ اور وقت بھی کتنا ہوتا ہے میرے بھائی، روزہ کھولتے ہیں، مغرب پڑھتے ہیں، پھر چائے پانی کرتے ہیں، اور پھر عشاء پڑھتے ہیں، پھر تراویح پڑھتے ہیں، پھر گھر جاتے ہیں، پھر کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، 12 تو یوں ہی بج جاتے ہیں، اور فجر کی اذان 5 بجے سے بھی پہلے ہو رہی ہے۔ صرف یہ 4 سے 5 گھنٹے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے آپ نے، اور کوئی اپنی جان سے زیادہ محنت نہیں کرنی۔ وہی قرآن جو 1400 سال پہلے آیا تھا وہ پڑھنا ہے،
وہی رکعتیں جو آپ روزانہ نماز پڑھتے ہیں وہی نماز پڑھنی ہے، وہی سجدے اور وہی رکوع ہیں، لیکن خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اپنی نیت کو بالکل خالص کر کر، دنیا سے دور ہو کر، دوستوں سے دور ہو کر، موبائل سے دور ہو کر، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کرنی ہے، گڑ گڑا کر عاجزی انکساری کے ساتھ ہاتھ اٹھانے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اپنی زندگی کو اپنے ذہن میں لانا ہے۔ صرف فارمیلٹی کے لیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ نہیں پڑھنا میرے بھائی، یہ ورڈ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اور اپنے تمام تر برے اعمال جو زندگی میں کیے ہوئے ہیں، کون شخص ہے جو گناہ سے بچا ہوا ہے؟ ہر شخص نے کیے ہوئے ہیں، اور کیا کچھ ظلم نہیں کیا ہوا اپنے آپ پر۔ اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر، آنسو نہ بھی آ رہے ہوں، چہرہ رونے والا بنا کر خالصتاً اللہ کے سامنے ایک گوشہ نشین ہو کر، کسی کو نہیں دیکھنا کہ میرے برابر میں کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا، کوئی مجھے دیکھ بھی رہے کہ نہیں دیکھ رہا، کسی پر کوئی توجہ نہیں ہونی چاہیے، چاہے تو آنکھیں بند کر لیں بالکل، اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے دعاؤں کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، خوب اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ یہ وقت ہے، اللہ کی قسم یہ رات احادیث میں اشارے ملتے ہیں کہ پچھلی امتوں کو نہیں ملی، کچھ اشارے ایسے بھی ملتے ہیں کہ یہ ایک احادیث ہیں، بیان کرنے کا وقت نہیں، کہ لگتا ہے کہ شاید پچھلی امتوں کو بھی ملی تھی، لیکن زیادہ تر احادیث سے یہی اشارے ملے ہیں کہ یہ پچھلی امتوں کو نہیں ملی۔ ایک وجہ میں نے آپ کو وہ بتائی انبیاؤں کی عبادت کی، ایک دوسری وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا افسوس کیا کہ یا اللہ پچھلی امتوں کی عمریں بہت لمبی ہوا کرتی تھی، اور واقع ہوا کرتی تھی، 800 سال 900 سال 300 سال کئی ایک لمبی عمریں ہوا کرتی تھی، میری امت کی عمر تو اوسطاً 60 70 80 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بنا پر، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سوچنے کی بنا پر آپ کو لیلۃ القدر عطا کر دی۔ اللہ اکبر۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس قدر والی رات کی میں نے کتنی قدر کری، کیا میرا وقت واقعی صرف شاپنگوں میں گزر گیا، یا آخری عشرے کو میں نے صرف دکان اور کسی اور چیز کے لیے رکھ لیا؟ ہوتا کیا ہے کہ بڑا جوش ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں، لیکن صرف شروع کے 10 دن، شروع کے 5 اور 8 دن۔ آج میں یہی دیکھ رہا تھا کہ فجر کی نماز میں جو پچھلا ہال بھی بھر جاتا ہے جہاں پر میں نماز پڑھتا ہوں، آج وہ پچھلا ہال وہاں کا خالی ہو چکا تھا، پچھلا ہال خالی ہو چکا تھا۔ ابھی رمضان کی رحمتیں برکتیں مغفرتیں گئی نہیں ہیں، ابھی اللہ تعالیٰ نے جہنم کا دروازہ کھولا نہیں ہے، جنت کا دروازہ بند نہیں کرا، بلکہ یہ آخری عشرہ تو اور زیادہ رحمتیں اور برکتیں لے کر آ رہا ہے، اور میری اور آپ کی سستی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، سستی نہیں ہے، دھیان کہیں اور چلائیے۔ جتنا ہم اپنے آخری عشرے میں اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، اللہ کی قسم پورے رمضان نہیں تھکاتے، لیکن تھکاتے کہاں پر ہیں یہ بات اصل ہے۔ یہی سارے کام جو انتہائی ضروری ہے عید کے اعتبار سے شعبان میں کیے جا سکتے ہیں، شروع وقت میں کیے جا سکتے ہیں، اللہ کی قسم یہ اگر چلی گئی رات اور ہاتھ سے نکل گئی پھر پلٹ کر نہیں آئے گی، پلٹ کر نہیں آئے گی۔ اور میں نہیں جانتا کہ آج رات مجھے نصیب بھی ہوگی یا نہیں، ابھی جمعے کے دن اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ یا اللہ مجھے نصیب کر دے، اور 21ویں نصیب ہو گئی تو پتہ نہیں ہے کہ 23ویں نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ بات جب تک ذہن میں رہے گی نا کہ اگلا دن نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، اللہ کی قسم میرے اور آپ کے اعمال سدھر جائیں گے، ہمارے اعمال سدھر جائیں گے۔ ہر نماز کے بارے میں یہ بولا جاتا ہے کہ یہ سوچ کر پڑھو کہ یہ آخری نماز ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں اور بڑے پکے مجاہد ہیں، اور انہیں دشمن گھیر لیتے ہیں، دشمن گھیر لیتے ہیں۔ ان میں کے ساتھ جو 2 صحابی ہیں وہ تو بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پکڑ لیے جاتے ہیں، انہیں قید میں کر دیا جاتا ہے، اور پھر جب ان کی پھانسی کا وقت آتا ہے تو وہ پوچھتا ہے جلاد ان سے، وقت کا بادشاہ پوچھتا ہے کہ تمہاری کوئی آخری خواہش ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ 5 منٹ کے بعد پھانسی دے دی جائے گی، سر قلم کر دیا جائے گا، زندگی سے سارا ناتا ٹوٹ جائے گا، اپنا خالق حقیقی سے جان ملیں گے، اعمال کا سارا رجسٹر بند کر دیا جائے گا، بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے؟
یقین مانے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، اگر یہ خواہش مجھ سے پوچھ لی جائے تو پھر میں کیا جواب دوں؟ کچھ وقت دے دو میں اپنے بچوں کے لیے کچھ کر لوں، کچھ وقت دے دو میں یہ کام کیا، ادھورا کام رہ گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے صرف 2 رکعتیں نماز پڑھنی ہے، صرف 2 رکعتیں مجھے نماز پڑھنا ہے۔ کہتے ہیں اجازت ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے، کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہیں، پھانسی کا پندہ سامنے ہے، تلواریں سامنے ہیں، جلاد سامنے ہیں، اور پتہ ہے کہ یہاں میں نے سلام پھیرا اور یہاں میری گردن اڑا دی جائے گی، کیا نماز ہوگی ان کی؟ اور نماز ختم کرنے کے بعد کہتے ہیں، اعلان لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کی یہ مختصر ترین نماز پڑھی ہے اس وجہ سے کہ لوگ یہ سوچنے نہ لگ جائے خبیب موت کے ڈر سے نماز کو لمبی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ سوچے ان کی باقی نمازیں کیا ہوا کرتی تھی، وہ زندگی کی آخری 2 رکعتیں کیا خوبصورت تھی، اور انہوں نے اس ڈر سے کہ لوگ یہ سوچنا نہ لگ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موت سے اس قدر ڈرتے ہیں کہ نماز کا بہانہ کر کے اپنی زندگی کو طویل کر رہے ہیں۔ یہ سوچ ہونی چاہیے ہماری، اور پھر جب یہ سوچ ہوگی تو میرے بھائی، میرے عزیز، میرے محترم، یہ رات کے 4-5 گھنٹے یہ ہم پھر دوستوں میں نہیں گزاریں گے۔ جتنی گیدرنگ، جتنے موبائل آ جائیں، جتنے فون آ جائیں لوگوں کے، جتنی مصروفیت ہو جائے بیگم کی، لیکن کم سے کم میں اپنی مصروفیت کو ڈیلے کروں گا اور یہ وقت کو میں کرامت لے کر آؤں۔ یہ نہیں ہے کہ پوری رات جو ہے نا آپ قیام میں کھڑے رہیں، نہیں، آرام بھی کریں، چائے پانی کرنا ہے کر لیجئے، اپنے آپ کو تقویت دینی ہے، سکون دینا ہے دے لیجئے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، زبان کی اگر حفاظت کرنی ہے تو اپنے آپ کو برے کاموں سے بچا لیجئے، تمام تر نیگیٹیوٹی سے بتا لیجئے، زبان اپنے آپ کی پازیٹیو کی طرف رہے گی۔ کیا معنی ہے؟ ہر وقت تو سچ نہیں بول سکتا نا انسان، سچ کو تلاش نہیں کر سکتا کہ میں سچ کروں، بس جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا لو، ہر وقت آپ کا اللہ کے ذکر میں رہے گا یا سچ میں رہے گا۔ تو اس رات میں بھی اپنے آپ کو تمام تر خرافات سے بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی واقعی قدر، جو قدر اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر نام ہی قدر رکھ دیا، اس کی قدر و منزلت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مسند احمد میں اور نسائی میں ایک حدیث ہے، مشکات میں بھی یہ حدیث آپ کو مل جائے گی، حدیث نمبر ہے 1962 اور حدیث بڑی رقت انگیز ہے۔ بہت کم چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے یا پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الفاظ استعمال کرواتا ہے۔ انتہائی کوئی اہم چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ نے پہلے بھی حدیث سنی، والدین کا کوئی نعم البدل ہے، دنیا اٹھا کر دیکھ لیں، دنیا کی ہر چیز مل جائے گی لیکن والدین جیسا کوئی نعم البدل نہیں ملے۔ اسی لیے والدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے کہ جس شخص نے اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی میں بوڑھا پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائی تو ساری زندگی وہ برباد ہے، ہلاک ہے، نیست و نابود ہے۔ اس کا مطلب یہ کوئی بہت انمول چیز ہے، اور یہی انمول چیز اسی حدیث میں رمضان کے بارے میں بھی آئی ہے۔ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا پائی، وہ شخص ساری زندگی نیست و نابود ہے، اس کو پھر خیر و برکت نصیب نہیں ہوتی جس نے رمضان کو ضائع کر دیا۔ اور یہی معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا معاملہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کے سامنے لیا جا رہا ہے، اس کو توفیق یہ نہیں ہو رہی کہ وہ اپنی زبان ہلا لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اور یہی اب چوتھی انمول چیز آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ایک ایسا مہینہ داخل ہو رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ شیطان کو جکڑ لیتا ہے
اور جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر لیتا ہے. فیہ لیلۃ، اس کے اندر ایک رات ایسی ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. آگے کیا فرمایا؟ من حرم، جو اس سے محروم رہا، اللہ اکبر کبیرہ، من حرم، جو اس سے محروم رہا، خیرہا، اس کی بھلائی سے، فقد حرم، وہ تمام تر بھلائیوں سے محروم رہا. جو شب قدر کی بھلائیاں حاصل نہ کر سکا، اپنی مصروفیت کے چکر میں، اپنی سستی کے چکر میں، اپنے دھیان کو کہیں اور رکھنے کے چکر میں، اپنی تھکاوٹ کو کہیں اور رکھنے کے چکر میں اپنے وقت کو مارکیٹوں میں گزار دیا، کسی اور چیز میں گزار دیا، اگر اس ایک رات کو اگر وہ نہیں پا سکا، اللہ کی قسم وہ تمام کی تمام خیر و بھلائی سے اور برکت سے محروم ہو گیا. اور جہاں تک تعین کا بات ہے، تعین کا ذکر ہے کہ یہ رات ہے کون سی، تو کئی ایک احادیث ہے. احادیث میں 21ویں کا بھی ذکر ہے، 23ویں کا بھی ذکر ہے، 24ویں کا بھی ذکر ہے، 25ویں کا بھی ہے، 27ویں کا بھی ہے، اور 29ویں کا بھی ہے. اور کچھ احادیث میں اس کے پہلے عشرے کا بھی ذکر ہے. تو ساری احادیث کو ملانے کے بعد جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ آخری عشرے کی تمام 10 راتوں میں اس کو تلاش کریں، خاص کر طاق راتوں میں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں. اور میرے بھائی، ہم 27ویں کو اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں کہ 29ویں کا ہمارے ذہن میں کوئی رکھتا ہی نہیں ہے قدر. خود دیکھیے گا، سارے اہتمام 27ویں کو ہو جاتے ہیں. او بھائی اللہ کے بندے، اگر 23ویں گزر گئی ہوگی تو پھر تمام راتوں کو ایک جیسی اہمیت دیں، ایک جیسی اہمیت، چاہے وہ 21ویں ہو، چاہے وہ 29ویں ہو. دیکھا یہ گیا 29ویں کی اللہ اکبر کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے. 27ویں کو سمجھتے ہیں کہ بس گزر گیا، اور 29ویں شب ہوتی ہے اور مسجد مکمل طور پر، مسجدوں کو چھوڑیں، آپ کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہونا چاہیے. مسجد کوئی خاص ضروری نہیں ہے، گھر میں عبادت کریں، بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے کر بیٹھیں، دکان پر ہیں وہاں پر بھی عبادت کریں. ہوتی نہیں ہے دکان پر تو اس لیے وقت نکال لیں میرے بھائی. تو خاص 27ویں کو اس کے لیے مختص نہ کریں، 29ویں کو اہمیت دیں. اور یقین مانیں اگر 29ویں ہی ہوئی اور میں اور آپ اس سے محروم رہ گئے تو ساری زندگی بھی ہم عبادت کرتے رہیں گے تو میرے بھائی اس کے لیے قبول نہیں ہوگی، وہ اہمیت نہیں پا سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی سنا اور سنایا گیا ہے اسے ہمارے دلوں میں بٹھا دے، اس کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے، اپنے ایک ایک حکم کی، ایک ایک آیت کی قدر و منزلت ہمیں سمجھنے والا بنا دے، قرآن کو سمجھنے والا بنا دے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے، قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والا بنا دے. یا اللہ قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جاننے والا بنا دے، ہماری زندگیوں کو شریعت کے اصولوں کے مطابق بنا دے. یا اللہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ایک دعا کی درخواست ہے، کزن ہے میرا، ابھی کل ہی خبر آئی ہے، 18-19 سال کا لڑکا ہے، اسٹوڈنٹ ہے میرا، کسی وقت میں مجھ سے قرآن کا ترجمہ پڑھتا تھا. اچانک کچھ طبیعت خراب ہوئی ہے، 18 سال کا لڑکا ہے، اور جب چیک اپ کروایا تو بی پی ہائی اور شوگر ڈائیگنوز ہو گئی. اللہ اکبر. اور 4 دن ہو گئے آئی سی یو میں. سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا اچانک طبیعت خراب ہو گئی، ایسی کیا ٹینشن لے لی. کوئی زیادہ بھاری بھرکم بھی نہیں ہے کہ کولیسٹرول بڑھا ہوا ہو، پتلا دبلا لڑکا ہے، گھر والے انتہائی پریشان ہیں، جوان لڑکا ہے، ظاہر سی بات ہے گھر کا سہارا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام تر مسلمان بیماروں کو، بیماری کوئی سی بھی ہو، چھوٹی یا بڑی، اچھی نہیں ہے، اپنی عبادت کے لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ صحت یابی سے نواز دیں. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے صحتیاب رکھ، اور خاص کر ہماری یہ طاقت ہے، ہماری صحت ہے، اپنی عبادت کے لیے خاص کر لیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا